بیوی کی ضد پر میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں شفٹ کیا۔ پہل تو میں ہفتے میں 1-2 بار اپنے باپ سے ملنے اولڈ ہوم جایا کرتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جانا چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا اس وقت 2 سال کا تھا جب میں نے اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں شفٹ کیا تھا۔ 20 سال بعد میرے بیٹے نے ایک مشہور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بیٹے کی کامیابی پر جہاں میں خوش تھا وہاں اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ نتائج کے بعد یونیورسٹی کی انتظامیہ نے تمام طالب علموں کو شہر کے سب سے قدیم اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا تاکہ وہ بوڑھے لاوارث لوگوں کی زندگی کو قریب سے جان سکیں اور ان کی زندگی پر ریسرچ کر سکیں۔ میرے بیٹے نے وہاں اپنے دادا کو دیکھ لیا تو حیران ہوا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو یہی بتایا ہوا تھا کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرا بیٹا بہت مایوس ہوا۔ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور اپنا گولڈ میڈل لے کر نہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا کہ اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک فقیر بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے وہ گولڈ میڈل فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر وہ گولڈ میڈل لے کر جھونپڑی میں آیا تو فقیر کی بیٹی نے اس سے کہا، مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ ابھی تک یاد ہے جب میں اپنے باپ کے کاندھوں پر بیٹھ جاتا تھا اور اس حال میں میرا باپ کھانا کھاتا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے باپ کے کاندھوں سے اتارنے کی کوشش کرتی تو بابا اسے منع کر دیتے۔ ماں غصے میں کہتی کہ آپ کتنی مشکل میں ہیں، کم از کم سکون سے کھانا تو کھا لیا کریں، لیکن میرے باپ سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میری باپ سے محبت بڑھتی گئی۔ جب جوان ہوا تو ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی۔ میں نے ماں کو بتانے کی بجائے اپنی پسند کا اظہار اپنے باپ کے سامنے کیا۔ جب میرے باپ نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہاری شادی کا بہت انتظار تھا، چلو اچھا ہی ہوا کہ تم نے لڑکی پسند کر لی ہے، اب میں تمہاری جلدی سے شادی کر کے اپنے دل کے ارمان پورے کروں گا۔ ابا نے میری شادی کرنے میں زیادہ دیر نہ کی، فوراً سائرہ سے میری منگنی ہوئی اور اگلے مہینے شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ شادی کے دن مجھے پتہ چلا کہ ابا کی دوستی کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ حالانکہ ابا جان کوئی مالدار شخصیت نہیں تھے، لیکن ابا اکثر کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی دولت اچھے اور مخلص دوست ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں ابا کے دوستوں نے میری شادی میں شرکت کی اور وہ میری شادی میں ایسے خوش تھے جیسے ان کے اپنے بیٹے کی شادی ہو۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ میری شادی میں وہ انتظامیہ بنے ہوئے تھے، حالانکہ وہ مہمان تھے، لیکن مہمانوں کی طرح نہیں کر رہے تھے۔ اب باقی وجہ سے وہ میزبان بنے ہوئے تھے۔ پہلے تو میری شادی میں خوب ناچا گایا، پھر اس کے بعد انتظامی امور کو سنبھالنے لگے۔ میرا باپ دل کا بہت اچھا تھا، لہٰذا اس نے ولیمے میں غریب اور مسکین لوگوں کو بھی دعوت دی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے شادی میں شریک نہ ہو سکے ان کے گھر کھانا پہنچایا۔ میرے کئی دوست اس بات پر حیران تھے کہ ایسا کون کرتا ہے، لیکن یہ میرے ابا ہی تھے جو ایسا کر سکتے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب ابا میرے دل سے اتر گئے، یا پھر شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا دل ابا کے معاملے میں سخت ہو گیا۔ یہ میری بیوی سائرہ کی خواہش تھی، جس نے کہا تھا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ ابا کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنے بچے بلال کی تھی، جو ہماری پہلی اولاد تھا۔ بلال پڑھائی میں بہت ذہین تھا اور ابھی اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ ہم اس سے اپنے سے دور کسی ہاسٹل میں شفٹ کر سکتے۔ ابا ساری رات کھانستے تھے، جس کی وجہ سے ہماری نیند تو خراب ہوتی تھی، لیکن بچوں کی پڑھائی میں بھی مسئلہ بنتا تھا۔ میرے دل میں تو بس خیال آیا تھا کہ کاش ابا ایک الگ گھر میں ہوتے، لیکن ہمارے پاس الگ گھر کہاں تھا۔ ایک دن میری بیوی سائرہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے، ابا کو ہمیں اولڈ ہوم میں شفٹ کرنا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ ابا کے ہوتے ہوئے یہ گھر میں پڑھائی نہیں کر سکتے۔ آج کل بڑے کمپٹیشن کا دور ہے اور اگر بچوں کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تب یہ تعلیمی میدان میں آگے نہیں جا سکتے۔ میں نے بیوی کو تسلی دی کہ میں اس سلسلے میں اپنے باپ سے بات کروں گا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ابا کے سامنے اس طرح کی بات کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ میں کوشش کرتا رہا کہ میں ابا سے بات کروں کہ آپ کو اولڈ ہوم میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب 2 ہفتے تک بات نہ کی تب میری بیوی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اگر آپ اپنے باپ سے بات نہیں کر رہے ہیں
تو مجھے بات کرنا پڑے گی، تو میں خود بات کرتی ہوں۔ لیکن میں نے بیوی کو منع کیا۔ میں نے بیوی سے وعدہ کیا کہ آج شام میں ابا سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ میں بہت پریشان تھا اور بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیسے ابا سے بات کروں، کس طرح ان کی نظروں میں نظریں ملاؤں۔ خیر عشاء کی نماز کے بعد ابا جان اپنے کمرے میں تھے، جبکہ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ ابا جان نے مجھ سے کہا، بیٹا اندر آ جاؤ۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ابا جان نے مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہنے لگے، خیر تو ہے بیٹا، آج بڑے عرصے بعد میرے کمرے میں آئے ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی، لیکن میں حیران ہوں کہ تم آئے کیسے۔ میں نے کہا، ابا جان آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا جان کہنے لگے، کہو بیٹا کیا بات ہے۔ میں نے کہا، ابا جان آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے ہاسپٹل کافی دور ہے۔ آپ کی طبیعت اکثر بگڑ جاتی ہے اور رات کے وقت ہمیں ہسپتال میں جانا پڑتا ہے، جبکہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ ہسپتال کے ساتھ ہی ایک اولڈ ہوم ہے جہاں آپ کو شفٹ کیا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کا میں منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ ابا سے اس طرح بات کروں، مگر ابا میرے دل کا حال سمجھ چکے تھے۔ وہ میرے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ میں یہ باتیں دل سے نہیں کر رہا، لیکن اپنی بیوی کی ضد کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں۔ ابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں ابا، میری اتنی ہمت کہاں، میں آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بس آپ کے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ وہاں میرے ڈاکٹر دوست بھی ہیں اور اچھے لوگ ہیں، سب آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ ابا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، اور کوئی بات ہے تو بیٹا بتاؤ، تمہارا باپ حاضر ہے، تمہاری کسی بھی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ میں ابا کا سارا سامان اولڈ ہوم میں شفٹ کر چکا تھا اور آج شام ابا کو گھر سے جانا تھا۔ میں ابا کو لینے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بلال سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ بلال ابھی نہ سمجھ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، دادا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اب ابا بلال سے یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا پریشان نہ ہو، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ جس دن ابا گھر سے گئے تھے اس دن بلال بہت رویا تھا۔ وہ اگلے کچھ دنوں تک اسکول بھی نہیں گیا تھا، لیکن ہم یہ سب کچھ بلال کی خاطر ہی تو کر رہے تھے۔ ہم گھر میں ایک ایسا پرسکون ماحول چاہتے تھے جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ پہلے تو میں ابا سے ملنے ہفتے میں ایک دو بار اولڈ ہوم میں ضرور جاتا تھا اور کبھی کبھی ساتھ بلال کو بھی لے جاتا تھا۔ حالانکہ بلال اس بات کی ضد کرتا تھا کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے دادا جی سے ملوانے لے چلو، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اولڈ ہوم میں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے تو اپنی بیوی بچوں کی خاطر پیسہ کمانے میں لگا ہوا تھا۔ بلال شروع میں ضد کرتا تھا تو اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے بیوی نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے بیوی کے مشورے پر عمل کیا اور پھر ایک دن بلال سے کہہ دیا کہ دادا جان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ کئی دنوں سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور اب وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں بلال کو ایک قبرستان میں بھی لے گیا اور اسے ایک قبر دکھائی تاکہ اس کے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اب ان کے دادا اس دنیا میں نہیں رہے۔ بلال بہت روتا تھا، ہر وقت اپنے دادا کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر سوتا، جبکہ ہمیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کافی افسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم کتنے برے ہیں، کتنا برا کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ، مگر بیوی کی طرف سے مجھے یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ یہ وقت دل سے نہیں بلکہ دماغ سے سوچنے کا ہے۔ بلال کا ایک اچھی اور مہنگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا اور اس ادارے میں بلال ہر سیمسٹر میں ٹاپ کرتا تھا۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا، جبکہ اس کے کمرے میں ہر وقت دادا کی تصویر لگی تھی۔ ہماری بہت کوشش کے باوجود وہ اپنے دادا کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا تھا اور ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اس نے کبھی بھی اپنے دادا کو دیکھ لیا اور اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کا دادا بھی زندہ ہے تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں آیا کہ بلال کو بتا دوں، کیونکہ یہ اب کافی بڑا ہو چکا ہے، اسے یہ بات بتا دوں کہ ہم نے تم سے جھوٹ بولا تھا، تمہارا دادا زندہ ہے اور ابھی تک اولڈ ہوم میں موجود ہے۔ مگر پھر یہی ڈر تھا کہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا یا ہم سے خفا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ میں جب بھی بلال کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتا تو میری بیوی میرے آگے آ جاتی اور مجھ سے بار بار کہتی کہ خدا را ایسی غلطی مت کرنا،
ورنہ ہم اپنے بیٹے کو کھو دیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں ہمارے بیٹے نے یونیورسٹی میں اور کلاس میں ٹاپ کیا تو یونیورسٹی کی طرف سے اسے گولڈ میڈل دینے کا اعلان کیا گیا۔ ادارے میں ایک تقریب ہوئی جن میں طالب علموں کے والدین کو بھی بلایا گیا۔ میں بلال کے ساتھ اس کی ماں کو لے کر یونیورسٹی پہنچا جہاں باقی طالب علموں کے والدین بھی آئے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بیٹے نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس بات پر ہمیں فخر محسوس ہو رہا تھا۔ طالب علموں کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس آ رہی تھی اور ایک ایک کر کے وہ ہم سے مل رہے تھے اور بلال کی وجہ سے ہمیں مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ میں نے یونیورسٹی میں نوٹ کیا کہ ایک لڑکی بار بار بلال سے باتیں کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہتی ہے، لیکن بہرحال کسی طرح یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ میں بھلا اپنے بیٹے کی آنکھیں پڑھنے میں کیسے ناکام ہو سکتا تھا؟ میں جان چکا تھا بلال اسے پسند کرتا ہے، مگر میں نے اس بات کا ذکر بلال سے اس وقت نہ کیا۔ وہ لڑکی بھی ہمیں ملنے آئی تھی۔ بلال کی وجہ سے اس نے ہمیں مبارکباد بھی پیش کی، لیکن اس وقت بلال اس کے ساتھ نہیں تھا۔ شاید وہ یہ بات ہم سے چھپانا چاہتے تھے، مگر ہمیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی اور ہمیں اس بات کا فخر محسوس ہوا کہ ہمارے بیٹے نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل پہنایا، مگر اب مجھے اندر سے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ بلال سے اس لڑکی کے بارے میں بات کروں۔ میں نے اپنی بیوی سائرہ سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا آج ہم اپنے بیٹے سے ضرور بات کریں گے۔ گھر جاتے ہی میں نے بلال سے کہا وہ کون لڑکی تھی جو بار بار تمہارے قریب آ رہی تھی؟ پہلے تو بلال نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی اور ہمیں کچھ نہ بتایا، لیکن پھر مسکرا کر کہنے لگا اس لڑکی کا نام نورین ہے اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جیسے ہی تعلیم مکمل ہو تو میں نورین کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں پہلے ہی پکڑ لیا۔ تقریب کے دوران میں نورین کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو شک نہ ہو۔ اس پر میں نے مسکرا کر کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، اس بات کا تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ 6 ماہ بعد جیسے ہی بلال کی تعلیم مکمل ہوگی تب اور اس کی شادی کر دوں گا، مگر اس موقع پر میرا دل دکھی ہو گیا۔ مجھے اس موقع پر اپنا باپ یاد آیا کہ میری شادی پر وہ کتنا ایکسائٹڈ تھا، اس کے کتنے دوستوں نے اس شادی میں شرکت کی تھی۔ اولڈ ہوم کے مینیجر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے دوست اب بھی اسے ملنے آتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر میں رہو، مگر ابا ان کے ساتھ بالکل نہیں جاتے۔ اس وجہ سے اس کے کئی دوست اس سے ناراض بھی ہو گئے ہیں اور ابا سے گلہ کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی گہری دوستی کا کیا فائدہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی تم ایک اولڈ ہوم میں رہتے ہو۔ تمہارا وہ نالائق بیٹا جس کی شادی پر تم کتنے خوش تھے، تمہاری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس بیٹے نے محض اپنی بیوی کی وجہ سے تمہیں اپنے گھر میں نہ رہنے دیا۔ حالانکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمارا یہ گھر جس میں ہم رہ رہے تھے ابا کے نام پر تھا اور ابا نے کبھی بھی اس بات کا طعنہ ہمیں نہیں دیا تھا کہ جس گھر سے مجھے نکال رہے ہو یہ تو میرا گھر ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے طالب علموں کو شہر سے باہر ایک پرانے کھنڈر جو کہ ایک تاریخی مقام تھا وہاں لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر حالات خراب ہونے کی وجہ سے شہر کے اندر ہی طالب علموں کو ایک اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا۔ جب بلال نے مجھے بتایا کہ کل ہم شہر کے سب سے قدیم اور بڑے اولڈ ہوم میں وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں یہ بات سن کر پریشان ہوا اور اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ آپ لوگوں کو اولڈ ہوم کا وزٹ کیوں کروانا چاہتی ہے؟ جس پر بلال نے مجھے کہا ابا جان وہاں بوڑھے اور لاوارث لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کا کوئی اپنا نہیں۔ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ان سے بات کریں، ان کی زندگی کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں، وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کے اپنے جو انہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ یہ سن کر میں دل میں بہت گھبرا رہا تھا اور مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں انتظامیہ انہیں اس اولڈ ہوم میں نہ لے آئے جہاں ان کے دادا رہتے ہیں، یعنی کہ میرے باپ۔ مگر جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا۔
یونیورسٹی کی طرف سے انہیں اسی اولڈ ہوم کا وزٹ کروایا گیا جہاں پر بلال کا دادا تھا۔ اب میں کسی صورت بلال کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں نہ جاؤ، کیونکہ اگر میں منع کرتا تو بلال پوچھتا کہ ابا جان آپ اس بات کے لیے مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ بس دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے دادا کو پہچان نہ لے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ اولڈ ہوم میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور کافی تحفے تحائف لے کر گئے تھے۔ وہ ان بزرگ لوگوں کے لیے تھے، انتہائی کپڑے، جوتے اور چادریں بھی شامل تھیں۔ بزرگ بچوں کے سروں پر شفقت بھرے ہاتھ پھیر رہے تھے، جبکہ ایک بزرگ مسلسل بلال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلال کو اپنی طرف بلایا، اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ جب بلال نے اپنا نام بتایا تو اس نے بلال کو اپنے سینے سے لگایا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا اس نے اپنے بچپن میں ہی اپنے دادا کو دیکھا تھا، لہٰذا اسے پہچان نہ پایا، مگر وہ حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص اسے اتنا دیکھ کر رو کیوں رہا ہے۔ اس کے موبائل میں اس کے دادا کی تصویر محفوظ تھی۔ اس نے اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھا تو صرف اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ میرے دادا ہی ہیں۔ پھر جا کر اس بزرگ کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام کرم داد بتایا، جس پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ابا نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میرا دادا زندہ تھا، جبکہ ابا مجھے قبرستان میں کسی اور کی قبر پر لے گئے اور کہا آپ کے دادا کی قبر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بلال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ اداس تھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ماں نے اسے کہا بیٹا کھانا لے کر آؤں، تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے بھوک نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کنڈی اندر سے بند کر دی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بلال کو سب پتہ چل چکا ہے، ہمارا وہ جھوٹ جان چکا ہے جو ہم نے اپنے بیٹے سے بولا تھا۔ وہ کئی گھنٹے تک سوتا رہا، پھر نیند سے بیدار ہوا تو بیگ اٹھا کر گھر سے جانے لگا۔ ہم نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ بلال کو اس گولڈ میڈل سے بھی نفرت ہو چکی تھی، بلکہ اب اسے اپنے تمام خوابوں سے نفرت ہو چکی تھی جو اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ اپنا گولڈ میڈل نہر میں پھینکنا چاہتا تھا، جس کی طرف وہ روانہ ہوا راستے میں ایک فقیر جولی پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا وہ گولڈ میڈل فقیر کی جولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے سوچا یہ کوئی قیمتی چیز ہے جو کوئی نوجوان اسے دے کر گیا ہے۔ فقیر اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ کوئی نوجوان میری جولی میں ڈال کر گیا ہے، یہ کیا ہے؟ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے یہ کوئی قیمتی دھات معلوم ہوتی ہے، اگر یہ سونا ہے تو کئی دنوں تک ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا بیٹا رات کو گھر نہیں آیا تھا تو ہم بہت پریشان تھے، وہ رات ہم نے جا کر گزاری۔ صبح ہوئی تو ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنے دادا کے پاس ہی ہوگا۔ میں صبح ہی اولڈ ہوم میں پہنچا تو پتہ چلا کہ بلال اپنے دادا کو وہاں سے لے کر کہیں چلا گیا۔ نہ اولڈ ہوم کے مینیجر کو اس بات کا علم تھا اور نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ بلال اسے لے کر کہاں گیا، مگر یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات تھی اور اس پر میں اولڈ ہوم کے مینیجر سے کافی خفا بھی ہوا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میری اجازت کے بغیر آپ میرے والد کو کسی اور شخص کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر مینیجر صاحب نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں شرم سے پانی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا طاہر صاحب آپ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، میری اس اولڈ ہوم پر گہری نظر ہے، میں جانتا ہوں کون یہاں کس سے ملنے آتا ہے۔ پچھلے کئی سال سے آپ اپنے والد کو ملنے تک نہیں آئے اور اب اچانک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے وارث ہیں۔ مینیجر کی اس بات کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں واپس گھر آیا، کوشش کی کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح تلاش کیا جائے۔ یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں بار بار کالز موصول ہو رہی تھیں کہ بلال کلاس اٹینڈ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے اس کو کلاس سے خارج کر دیا جائے گا۔ ہمارے بیٹے کو گھر سے گئے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور یہ 30 دن ہم پر 30 سال بن کر گزرے تھے۔ ایک دن میں بازار سے گزرا تو میری نظر بلال پر پڑی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہاں سے بھاگنا شروع ہوا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے تم وہ غلطی مت کرو۔ میں تو اپنے باپ کا ایک برا بیٹا ثابت ہوا، لیکن تو میرا اچھا بیٹا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گیا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا جبکہ اپنے دادا کی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے اور باپ دونوں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ دونوں کا مجرم ہوں
ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بیٹا کسی صورت مجھے معاف نہیں کر رہا تھا، جبکہ باپ نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ دادا نے اپنے پوتے سے کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ یہ تھا میرے باپ کا مجھ سے پیار۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی اسے میرا ہی احساس تھا، اور میں کتنا بد نصیب تھا کہ اتنے بڑے محسن کو میں نے اپنے سے دور رکھا، وہ بھی اپنی بیوی کے کہنے پر۔ ابا نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن میں اپنے آپ کو کیسے معاف کروں گا جو اتنے سال میں اپنے شفیق باپ سے محروم رہا، اس کی خدمت سے محروم رہا۔ بس ہر وقت بس یہ معافی مانگتا ہوں، اور ہر نماز کے بعد گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ ایک باپ کا سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، کبھی بھی